نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کا ہمارا جو موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انقلابی پہلو۔ یہ موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص پہلو سے متعلق ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں اور بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جو اس موضوع سے بہت بڑھ کر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم تشریف لائے، آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، انبیاء کی مہر ہیں، خاتم النبیین ہیں، افضل البشر ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کی مثال کامل ہیں۔ آپ ایک مزکی ہیں، مربی ہیں۔ یہ سارے وہ پہلو ہیں آپ کی سیرت کے کہ جن پر اگر گفتگو شروع کی جائے تو ظاہر ہے ایک تو مجھ جیسے ناچیز کے لیے ممکن نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے پہلو درکار ہے۔ ہمارا موضوع اصل میں سیرت کو ایک خاص رخ سے اس کا مطالعہ کرنے سے متعلق ہے، اور وہ رخ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال جہاں اور بہت سے کام کیے، وہاں عرب معاشرے کے اندر جو تبدیلی آپ لے کر آئے، اس تبدیلی کو جدید دور کی اصطلاح میں آپ انقلاب سے موصول کر سکتے ہیں۔ اور انقلاب کا لفظ آج کل، صرف آج کل ہی نہیں بلکہ یہ کہ آج سے 30-40 سال پہلے سے، بلکہ یہ کہ خاص طور پر گزشتہ صدی میں جب روس میں ایک انقلاب آیا تو اس کے بعد تو بہت ہی زیادہ معروف ہو گیا، اور ہمارے ملک میں بھی پچھلے 10-15 سال کو چھوڑ کر اس سے پہلے اس انقلاب کے بڑے ڈنکے بجا کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارے قریب کے ملک ایران میں ایک انقلاب آیا تھا، اور اس کے بعد بہت سے لوگ پاکستان میں بھی انقلاب کی بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے سرخ انقلاب کی باتیں ہوتی تھیں، جس کے مقابلے میں سبز انقلاب کی بات چلتی تھی۔ پھر اب کچھ یہ کوئی 2-4 مہینوں سے پھر انقلاب عام ہونا شروع ہوا ہے، اس لیے کہ تیونس میں ایک تبدیلی آ گئی، مصر میں چینج آ گئی، عرب دیگر ممالک کے اندر ایک تحریک برپا ہے، لیبیا کے اندر اس وقت بہت بڑی ایک تحریک جو ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت لوگ اس سب کسی کو پھر انقلاب کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انقلاب کے دہلیز پر کھڑا ہے، یہاں بھی گویا تبدیلی آیا چاہتی ہے۔ تو یہ لفظ ایسا ہے کہ جو گویا لوگوں کی زبانوں پر ہے، اور بہت چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے لیے بھی لوگ انقلاب کا لفظ اپنی زبان پر لے آتے ہیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت سے کام کیے، وہاں جو آپ نے اس سوسائٹی کے اندر تبدیلی برپا کی، در حقیقت انقلاب کے لفظ کا صحیح اطلاق اگر کسی تبدیلی پر ہو سکتا ہے تو وہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی۔ ویسے تو انقلاب کسی بھی تبدیلی کو کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انقلاب کا لفظی مطلب تبدیلی ہے، لیکن یہ کہ باشعور لوگ جانتے ہیں، اہل علم کو معلوم ہے
کہ اجتماعی سطح پر انقلاب کا لفظ اس تبدیلی کے لیے مستعمل ہے کہ جب انسانوں کے اجتماعی نظام سے متعلق کسی گوشے میں، یعنی سماجی نظام، معاشی نظام یا سیاسی نظام میں سے کسی ایک میں بنیادی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو تو اسے انقلاب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس معنی میں فرانس کے انقلاب کو انقلاب کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے پہلے حاکمیت ایک خاندان کے پاس تھی، خاندان یہ حق رکھتا تھا کہ وہ حاکم کا کردار ادا کرے، لیکن اس تبدیلی کے بعد وہ حاکمیت کا حق ایک خاندان سے لے کر عوام کو منتقل کر دیا گیا۔ حاکمیت عوام کا زمانہ آ گیا، راج کرے گی اب خلق خدا۔ ایک بہت بڑی چینج ہے، ایک بڑی بنیادی نوعیت کی تبدیلی ہے، اس لیے اس کو انقلاب کہا گیا۔ روس میں فرد سے اس کی انفرادی ملکیت کا تصور سلب کر کے وہ ملکیت منتقل کر دی گئی اجتماعیت کو، لہذا اس کو بھی انقلاب مانا گیا، تسلیم کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں جو تبدیلی لائی، اس میں صرف کوئی سیاسی ڈھانچہ ہی تبدیل نہیں ہوا، صرف معاشی سطح پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ یہ کہ آپ نے لوگوں کے عقائد بھی تبدیل کیے، آپ نے لوگوں کا طریقہ رسم عبادت بھی تبدیل کیا، آپ نے وہاں کی سوشل کسٹمز جو سماجی رسومات تھی ان میں بھی تبدیلی لائی، آپ نے وہاں سماجی نظام تبدیل کر کے رکھ دیا، اس سے آگے بڑھ کر سیاسی و معاشی نظام بھی تبدیل کر دیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل تبدیلی لے کر آئے، جس پر انقلاب کے لفظ کا صحیح معنی میں اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ وہ تبدیلی وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کی ہے۔ اس لیے آج کل جب اگر ہمارے دلوں کے اندر کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی تبدیلی کی خواہش پیدا ہو تو رہنمائی کے لیے دیکھنا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑی تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دوسرا، اس حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ باقی یہ جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آئیں، ان کو لانے کے لیے بھی کوئی ایک شخص یا ایک نسل کافی نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں کئی نسلیں بیت گئی۔ کچھ لوگوں نے فکر دیا، کچھ لوگوں نے اس کو پھیلایا، پھر کچھ لوگوں کے ہاتھوں وہ انقلاب برپا ہوا۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بڑی تبدیلی لے کر آئے، آپ نے پہلے دن سے اس کی نشر و اشاعت یا دعوت و تبلیغ کا آغاز بھی خود کیا اور اسے انجام تک بھی خود اپنے دست مبارک سے پہنچایا، محض 20 سال کے عرصے کے اندر۔ تو گویا آپ اپنے اس کام کے اعتبار سے دنیا کے سب سے کامیاب ترین فرد ہیں۔ تو اب اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہو تو سب سے کامیاب آدمی ہی کی طرف اسے دیکھنا چاہیے، یہ بھی عقل کا تقاضا ہے۔ اور آپ اور میرے تو ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف بتا دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا مطلب؟ ہر کام کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک وفادار بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایک قوم کا رہنما ہونے کی حیثیت سے، ایک معلم ہونے کی حیثیت سے، ایک مربی و مزکی ہونے کی حیثیت سے، ہر اعتبار سے تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر تم نے نماز اسی طرح پڑھنی ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ اور اسی طرح سمجھ لیجیے کوئی تبدیلی اگر لانا چاہتے ہو تو بھی تمہیں دیکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہ تبدیلی کیسے لے کے آئے۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد میں ایک ضمنی بات آپ حضرات کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تبدیلی لائی ہے مکے میں، یہ محض اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے یا جیسے آج دنیا کے کچھ لیڈروں کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم قذافی صاحب کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ فلاں صاحب کو بٹھا دیں، یا حسنی مبارک کو جو ایک ریٹائرڈ جنرل ہے اس سے گلو خلاصی حاصل کر کے ایک حاضر سروس جنرل کو لا کر بٹھا دیں۔ تو یہ تو ہماری اپنی انتظام، اپنی ذہن کی خیالات کی انگڑائی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے اندر جو تبدیلی برپا کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔
اس لیے کہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اور بڑے بنے بیٹھے ہیں، آپ نے مجھے بڑا کرنا ہے، اور ربک فکبر، آپ ایک جدوجہد کیجئے جس کا نتیجہ یہ برآمد ہونا چاہیے تاکہ آپ کا رب سب سے بڑا ہو جائے۔ یہ صرف اللہ اکبر کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ اکبر تو ابو جہل بھی کہہ دے گا، آخر پرویز مشرف نے کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اللہ اکبر نہیں کہا کیا؟ اور کیا امریکہ کی مسجدوں میں میناروں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدا نہیں بلند ہو رہی؟ لیکن یہ اللہ اکبر اور ہے، اور جزیرۃ العرب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ اکبر کیا وہ کوئی اور ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور وہ ملا صرف وہی نہیں ہوتا جو مسجد کے محراب میں کھڑا ہو کے اذان دے، وہ کمانڈو بھی ملا ہوتا ہے جو کعبے کی چھت پر چڑھ کے اللہ اکبر کہے اور دنیا کے عواموں میں کوئی زلزلہ طاری ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر کا حکم اوپر سے ملا تھا۔ آپ نے اپنے رب کو بڑا کرنا ہے، فی الواقع بڑا کرنا ہے، بالفعل بڑا کرنا ہے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خدا آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اللہ اکبر کی تسبیح تو جمادات و نباتات بھی کرتے ہوں گے، اس لیے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ کوئی شے نہیں ہے زمین و آسمان میں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو جمادات و نباتات بھی تسبیح کر رہے ہیں، انسان کی تسبیح کرنے کا مطلب کوئی اور ہے، جو اپنے رب کو بڑا کرے، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں بڑا کر دیا۔ یہ فرض ہے جو تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر ان کے بعد یہ منتقل ہو گیا امت مسلمہ کو، علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ چنانچہ یہاں آپ ایک بات مانیں گے اور ضرور مانیں گے کہ اللہ کا دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس دین کو دوسروں تک پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، مانتے نا؟ حضرت جبریل پر قرآن آیا، حضرت جبریل کا محمد رسول اللہ تک پہنچانا فرض، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی انسانوں تک پہنچانا فرض۔ ہمیں کسی خطبے کے، حضور کے جتنے خطبے ملتے ہیں، کسی بھی خطبے کے آخر میں یہ الفاظ نہیں ملتے وما علینا الا البلاغ، میرے ذمہ سوائے پہنچانے کے کچھ بھی نہیں۔ البتہ ایک خطبہ ہے کہ جس میں آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور یہ خطبہ ہے حجۃ الوداع، آخری حج کے دن جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہی آپ کا پہلا حج بھی تھا، وہی آخری بھی تھا۔ اور نوٹ کیجئے یہ کب موقع آیا؟ جب کل جزیرۃ العرب کے اندر محمد رسول اللہ نے اللہ کے بڑائی والا نظام قائم کر دیا تھا، جہاں کوئی اب بڑا نہیں ہے اللہ سے بڑھ کر۔ جب کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، جب یہ نظام قائم ہو چکا تھا، جب ایک ویلفیئر سٹیٹ وجود میں آ چکی تھی، جب اللہ کا دین اس زمین کے اوپر انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس پہ عمل ہونا شروع ہو چکا تھا، اب محمد الرسول اللہ 1.25 لاکھ کے مجمع سے پوچھ رہے ہیں، الا هل بلغت؟ اب بتاؤ لوگوں، کیا میں نے پہنچا دیا؟ پہنچانا میری ذمہ داری تھی، فرض تھا، اب بتاؤ پہنچا دیا؟ اور 1.25 لاکھ کا مجمع گواہی دیتا ہے، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، حق کی امانت ادا کر دیا، امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے۔ تو معلوم ہوا تبلیغ بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کر کے نہ دکھا دیں۔ اور وہ تو چونکہ دین انفرادی اور اجتماعی گوشوں پر وہی تھے، مکمل رہنمائی دیتا ہے، مکمل نظام حیات ہے،
لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر تو پہلے دن سے گواہی دے دی تھی اپنے قول و عمل سے. اب آپ الصادق اور الامین مشہور تھے، لیکن آپ نے وما علینا الا البلاغ والی بات تب کی جبکہ اجتماعی سطح پر بھی دین قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا. اب تبلیغ کا حق ادا ہوا ہے. اب صحابہ نے گواہی دی ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا. تو گویا وہ حق وہ فرض تبلیغ کا ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دین قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین اگر قائم کیا ہے تو یہ کوئی اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے حکم کی بنیاد پر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ تو بولتے بھی نہیں، کوئی حکم تم تک نہیں پہنچاتے مگر وہی پہنچاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر اترتا ہے. انہوں نے پوری زندگی جس کام پر کھپا دی وہ بھی ظاہر اللہ ہی کا حکم تھا، تبھی یہ سارا کچھ ہوا. اور صرف اپنی ہی نہیں، اپنے ساتھیوں کی اور بڑے عزیز ترین ساتھیوں کی. آخر مصعب بن عمیر کہاں کھینچ رہے، حضرت حمزہ جیسا ساتھی کہاں گیا، یہ آل یاسر پر کیا بیتی، یہ حضرت بلال پر اتنا ظلم و تشدد کیوں ہے، یہ خباب کو دیکھتے انگاروں پر کیوں لٹایا جا رہا ہے. یہ سب اس مشن کی تکمیل کے لیے ہے. اور یہ مشن تمام مسلمانوں پر بھی فرض ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. ختم نبوت کے بعد کار رسالت نبھانے کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کے ذمہ لگا دی. اپنے پیغام کو کر دیا محفوظ. اب اس پیغام پر عمل کر کے دنیا کو دکھانے کی ذمہ داری محمد رسول اللہ کے امتیوں کی بن گئی. اور اگر وہ یہ ذمہ داری ادا کریں تو خیر امت ہیں، بہترین امت ہیں، سب سے اونچے مقام کے حامل ہیں، حوض کوثر کے حقدار ہیں. اور اگر یہ ذمہ داری ادا نہ کریں، ہم میں سے کوئی حوض کوثر کو تو انشور نہیں کر سکتا، لیکن جو بات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اگر یہ ذمہ داری ادا نہ کریں تو دنیا میں بھی کمی کمین بن کے رہ رہے ہیں. آج ہم لوگوں کے دروں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بھیک ہم مانگ رہے ہیں یہودیوں اور نصرانیوں سے. صرف بھیک ہی نہیں مانگ رہے، وہ جوتیاں گیلی کر کر کے ہماری پیٹھوں پہ مار رہے ہیں. یہ ہماری بہو بیٹیاں اٹھا کے لے جانا ہے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے، یہ قرآن مجید کے اوراق کو گٹروں میں بہانا ہے. مجھے بتائیے کوئی اللہ کی توہین کر سکتا ہے، کوئی اللہ کا نقصان کر سکتا ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکتا ہے؟ یہ در حقیقت آپ اور میری توہین ہے. اور یہ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ تم اگر میرے دین سے بغاوت کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں تم اس عزت کے حامل رہ جاؤ گے. یہ تمہارا وقار ہوگا، یہ تمہاری عزت ہوگی، یہ تمہاری آبرو ہوگی. تمہاری داد جوتیوں میں اسی طرح پوری دنیا میں بٹے گی اگر تمہیں میرے دین کی غیرت نہیں ہوگی. تو یہ جو ہمارا مضمون ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، اور یہ جو تبدیلی ہے یہ انقلاب کہلاتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ اس تبدیلی کے لیے ہمارے لیے بہترین رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کہ یہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا بامقصد ہو. جس پہلو سے ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہو کہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے اندر یہ خواہش ہو کہ ہمارا فرض ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا. اس فرض کو پورا کرنے کا صحیح طریقہ ہم نے سیکھنا ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ ایک بہت سادہ سی بات ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. لیکن آپ نے کبھی غور کیا یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے. قرآن مجید نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثال بیان کرتا ہے ایک پاک کلمے کی
جیسے کہ ایک پاک درخت ہو جس کی جڑ مضبوط ہو اور جس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہوں. کہنے کو یہ ایک کلمہ ہے لیکن کلمہ طیبہ ہے، پاک کلمہ ہے. جو پاک کلمہ ہوتا ہے وہ برگ و بار لاتا ہے، جیسے وہ درخت برگ و بار لاتا ہے. اس پاک کلمے سے جو نتائج نکلے وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے تم جنات سے بھی ڈرا کرتے تھے، جب وادیوں سے گزرتے تھے تو جنوں اس کے خوف سے ان کی پناہ مانگا کرتے تھے. اب تم اللہ کے سوا تمہارے دل میں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے تمہاری امیدیں کسی اور سے بھی وابستہ ہو جاتی تھیں، اب تمہاری امید سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اسی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اب تم اللہ کے سوا کسی اور سے مانگو گے بھی نہیں. اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکو گے بھی نہیں. لیکن اس کے کچھ تقاضے اور بھی ہیں. یہ جو تم کچھ سمجھتے ہو کہ یہ اعلیٰ خاندان کے ہیں، یہ گھٹیا خاندان کے ہیں، یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے. اچھا، جنہوں نے یہ نظام بنایا برہمن اور شودر والا، انہوں نے اس کا پورا فلسفہ بھی گڑھا کہ برہمن وہ ہے جو بھگوان کے سر سے نکلا ہے، شودر وہ ہے کہ جو بھگوان کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے. ظاہر ہے پاؤں سے پیدا ہونے والا اور سر سے پیدا ہونے والا برابر تو نہیں ہو سکتے. سر اور پاؤں برابر تو نہیں. سر ہے، پاؤں ہے. اب جو پاؤں سے پیدا ہو رہا ہے اور جو سر سے پیدا ہو رہا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اس لا الہ الا اللہ نے یہ بتایا کہ نہیں، تم سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اس لا الہ کا ایک مطلب یہ تم اس کے اندر سے نہیں پیدا ہوئے کسی سر سے یا پاؤں سے، اس نے تمہیں آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے. اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہے کہ کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی عالی نہیں، کوئی گھٹیا نہیں. یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے دن کہہ رہے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اس لا الہ الا اللہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تم سب کونو عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ آپس میں بھائی ہوتے ہوئے. آپ سمجھتے ہوں گے میں کسی اور دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی دنیا کی بات کرتا ہوں. ذرا سوچئے گا، آپ کے گھر میں رات 2 بجے پولیس والے ریڈ کریں کسی جھوٹی FIR کے نتیجے میں، آپ کی کوئی ایسی عزت ہے جس کا کوئی ہتک ہو گیا ہو اس کے نتیجے میں؟ لیکن اس کے مقابلے میں اسی سوسائٹی کے اندر ایک مخلوق ایسی بھی رہتی ہے کہ جس کو ٹریفک سگنل توڑنے کے نتیجے میں اگر پولیس والا رکنے کا اشارہ کر دے تو ان کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. استحقاق مجروح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ کوئی زیادہ اسپیشل حقوق رکھتے ہیں آپ کے مقابلے میں یا نہیں؟ آپ کا کوئی حق مجروح نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہو جائے ان کے حقوق مجروح ہو جاتے ہیں. عملاً جو کچھ ہوتا ہے اس کو چھوڑیے، میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو نظری طور پر تسلیم شدہ ہے. باقی جو 82 خاندان حکمرانی کرتے ہیں میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ تو کوئی تسلیم شدہ بات نہیں ہے، وہ تو ڈاکہ زنی ہے، وہ تو بدماشی ہے. لیکن جو لیگلی ہے وہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا استحقاق کسی کام کے نتیجے میں مجروح ہوتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کا اس کے نتیجے میں مجروح نہیں ہوتا. یہ لیگل سٹیٹس ہے کہ آپ فلاں پوسٹ کے آدمی کو عدالت میں طلب بھی نہیں کر سکتے جب تک وہ اس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. یہ تو پھر بائی کہاں ہوگا؟ کچھ اونچے ہیں کچھ نیچے ہیں، برابر کہاں ہے؟ کونو عباد اللہ اخوانا کا تقاضا پھر یہ ہے کہ خلیفہ وقت سے پوچھ رہا ہے کام بدلوں کہ بتائیے لا، یہ آپ کا جو کرتا ہے
یہ جس کپڑے سے سلا ہے، کپڑا جو تقسیم ہوا تھا اس سے تو نہیں سل سکتا تھا، یہ آپ نے کرتا بنا کے سلیا۔ ایک طرف یہ تصور عام شہری محاسبہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور ایک طرف یہ تصور کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت بھی محاسبہ نہیں کر سکتی، قانونی تحفظ حاصل ہے۔ یہ اونچ اور نیچ کے تصورات اپنی شکل تبدیل کر کے آ گئے ہیں تو موجود۔ اس سے آگے بڑھیے، کچھ اور خطرناک باتیں بھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس بھی جو قانون بنانے کا اختیار ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، حکم اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حکمران صرف وہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے صاف کہا ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، بلکہ دوسرے انداز میں بھی کہا ہم شرک کے لفظ سے زیادہ سمجھتے ہیں بات کو، چنانچہ اللہ نے اس اعتبار سے بھی بات سمجھا دی کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنا حکم دینے کے اختیار میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، حکم بھی تنا دیتا ہے۔ جیسے سجدے میں کسی اور کی شرکت گوارا نہیں کرتا، ایسے ہی اپنے قانون بنانے کے اختیار میں بھی کسی اور کی شرکت گوارا نہیں کرتا، بلکہ اس کے نام پر اگر کچھ لوگ قانون بنانے کا اختیار اپنے پاس رکھیں اس کے نام پر، تو اس کو بھی وہ قرار دیتا ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ کر ان کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ توبہ میں آئی ہے، اہل کتاب کے ضمن میں آئی ہے کہ ان اہل کتاب نے اپنے احبار، بڑے بڑے علماء کو، رہبان، اپنے بڑے بزرگوں کو انہوں نے بنا لیا رب اپنا اللہ کو چھوڑ کر۔ ایک اہل کتاب میں سے ایک عالم دین جو مسلمان ہو گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو نہیں تھا کہ ہم اپنے اخبار اور رہبان کو کوئی سجدہ کرتے ہوں یا انہیں رب بناتے ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوتا تھا